دوستو، ایک بار پھر ہم بھوپال ہسٹری فورم کے ذریعے بھوپال کی ہسٹری کو پیش کرنے کے لیے آپ کے سامنے موجود ہیں. میرے ساتھ موجود ہیں خالد غنی صاحب، ہسٹری کے جانکار، کافی کچھ معلومات. ہسٹورین کہا جا سکتا ہے ان کو، ہسٹورین نہیں کہا جا سکتا. ساتھ میں رضوان انصاری صاحب، انہوں نے نیشنل آرکائیو کی بہت فائلوں کو کھنگالا ہے، اس لیے کافی کچھ ہسٹری کے بارے میں جو ہے وہ ان کو معلومات ہے. اشرف قدوائی، ویسے تو سیفیہ کالج میں یہ اسسٹنٹ پروفیسر ہسٹری کے پروفیسر ہیں، لیکن میرے ساتھ مل کے انہوں نے جو ہے وہ کتاب لکھی ہے. کافی کچھ مواد انہوں نے جو ہے مہیا کروایا ہے. میں خود شاہ نواز آپ کے بیچ میں موجود ہوں. ہم پچھلے ایپیسوڈ میں نواب سلطان جہاں بیگم کے بچپن کی باتوں کو، بچپن کے ان کے جو ٹریننگ تھی اس کے بارے میں بات کر رہے تھے. اب اس کے بعد جو ہے آگے اور کیا ہے اس سلسلے میں سب سے پہلے رضوان انصاری صاحب جو ہے وہ کچھ بات کریں گے. رضوان انصاری صاحب. نواب سکندر بیگم صاحبہ کی ولادت کے بعد ان کی جو آخر میں وفات ہوئی ہے 68 کے اندر، اس سے پہلے ہی شاہ جہاں بیگم کے شوہر کی وفات ہو گئی تھی. باقی محمد خان صاحب عمرہ عبداللہ 57 میں ان کی وفات ہو گئی، اور اس کے بعد فوراً ہی قریب ہی ان کی بھی وفات ہو گئی سکندر بیگم صاحبہ کی. لیکن اس وفات سے کچھ پہلے ہی تقاریب تو نہیں ہوئی تھی، لیکن ان کے لیے انہوں نے ایک شوہر کی تجویز کری تھی، وہ تھے احمد علی خان صاحب. احمد علی خان صاحب جو تھے نجیب الطرفین پٹھان، انہی کے خاندان سے تھے، فاطمی خیل پٹھانوں میں سے تو تھے ہی وہ، اسی لیے ان کو اس معاملے میں چنا گیا. لیکن تقاریب وغیرہ نہیں ہو پائی تھی، کیونکہ جب یہ دلی وغیرہ جانا ہوا تھا وہاں انہوں نے پسند کر لیا تھا، لیکن تقریباً چونکہ نہیں ہو پائی تھی اس لیے بات فائنلائز نہیں ہو پائی تھی. دیگر اور لوگ بھی اس کوشاں تھے کہ ان سے ظاہر ان کی شادی ان سے ہو جائے، تو اس میں سے خود یہیں کے بھی تھے، صدیق حسن خان صاحب کے اولادوں میں سے بھی تھے، اس کے علاوہ یہاں پہ اور کئی پٹھان تھے، یاسین محمد خان کا خاندان تھا، ایسے کئی لوگوں کا تھا. اور پھر کئی بحث و مباحثات ہوئے اس کے اندر، اور مشورہ ہوا شاہ جہاں بیگم کا. لیکن آخر میں احمد علی خان صاحب کو ہی، چونکہ سکندر بیگم صاحبہ نے ان کو چن چکی تھی، اس لیے انہی کا نام لے کے انہی کے سامنے آئے. وہ تقریباً عمر میں بھی بہت فرق نہیں تھا، 1 سال کا فرق تھا ان کا، اور وہ اسی حساب سے تربیت بھی ان کی اسی طرح سے ہو رہی تھی، پڑھے لکھے حساب سے، کہ وہ ان کے ہر چیز میں ان کے نواب کی حیثیت سے ان کو وہ دے سکے. اس کتاب کے لحاظ سے ان کی سلطان جہاں بیگم کی عمر اس وقت 16 سال، احمد علی خان کی 18 سال، 1-2 سال کے قریب فرق تھا اس ٹائم. لیکن جب جو ہے جب یہ بات چیت طے ہوئی اس کے بعد سے لیکن اسی دوران جو 68 میں کے بعد کے کچھ ہی دنوں کے بعد شاہ جہاں بیگم نے دوسری شادی کا ارادہ کیا. اور جب ان کی نشرہ سیریمنی ہو رہی تھی، یعنی ختم قرآن والی نشرہ سیریمنی جب ہو رہی تھی سلطان جہاں بیگم کی، تو اس میں انہوں نے باقاعدہ پولیٹیکل ایجنٹس وغیرہ کو لیٹر لکھ کے ان کی تصدیق کری اور ان سے دوسری شادی کی اجازت طلب کی، اور جو کامیاب ہوئی. اور آخر میں ان کا نواب صدیق حسن خان صاحب سے جو ہے ان کی شادی ہو گئی. اس کے فوراً کچھ ہی عرصے کے بعد ادھر احمد علی خان صاحب سے ان کی شادی میں بھی ہو گئی. لیکن اس دوران جو ہے ایک دوسرے سے تعلقات میں کافی کشیدگی آ گئی، اور کیونکہ سب شوکت محل و ایریا وہی کا وہی تھا، اس لیے وہیں کے وہیں روز کے اوپر نیچے کے معاملات اتنے تیز بڑھ گئے کہ وہ پھر تعلقات دونوں ماں بیٹی کے بہت اچھے نہیں رہے. اور شاہ جہاں بیگم نے اس کے بعد اپنی تعمیرات کا سلسلہ شروع کیا، جس میں سے خاص طور سے تاج محل، کیونکہ یہاں سے دور علیحدگی بھی ہو گئی ان کی. اور یہ ایک طرح سے سلطان جہاں بیگم کیونکہ اس زمانے کا ایک بہت قریب صحیح تو یہ تھا جیسے ہی آپ حکومت سنبھالتے ہو
اسی وقت ایک آپ کو اپنا ایئر اپیرنٹ جو کہلاتا ہے، یعنی آپ کا قائم، آپ کا جو اگلا جو بننا ہے، ولی عہد جو بننا ہے، اس کو آپ کو ڈکلیئر کرنا پڑتا ہے اور اس سے ایگریمنٹ کروانا پڑتا ہے. اس سے بھی ایک ایگریمنٹ ہوتا ہے کہ آپ ایسے ایسے کرو گے جو حکومت کے لیے یہ وہ، آپ فلاں مذہب نہیں بدلو گے تو یہ نہیں ہوگا، تو جو بھی سلسلے ہیں. تو وہ اس وقت میں تو سلطان جہاں بیگم کے علاوہ کوئی دوسرا سامنے نہیں آ پایا، تو اس لیے وہ ان کے نام سے کر دیا گیا. لیکن ایک سلسلہ اور جو تھا وہ قابل ذکر یہ ہے کہ پہلے تمام لوگ جتنے بھی جو تھے وہ چاہتے تھے کہ اب جو ہم حکومت کر رہے ہیں، جیسے سکندر بیگم اگر کوئی حکومت کر رہی ہیں تو ان کے ہر آرڈر کو نیچے پاس کیا جاتا تھا تاکہ شاہجہاں بیگم اس کو دیکھتی رہے. لیکن یہاں کے والے حالات یہ نہیں ہوئے کہ وہ ان کو بالکل ایک طرح سے وہ آرڈرز ان کے پاس تک جاتے نہیں رہے، اور وہ ایک طرح سے شوکت محل میں محدود ہو کے رہ گئی. اور وہیں پہ اپنے پھر انہوں نے جو ہے صدر منزل کی تعمیر جو ہے احمد علی خان نے اپنی جاگیر وغیرہ سے کی. میں اس میں ابھی جو ہے میں چاہوں گا کہ خالد میاں بتائیں کہ ان کی تخت نشینی کب ہوئی تھی. وہ رہ گیا ہاں نہیں، تب نشینی کا بھی آئے گا نا، تو ان کا انتقال کے بعد ہوئی شاہجہاں بیگم کی. بھائی شاہجہاں بیگم کا جب انتقال ہوا 1901 میں تو ان کی تخت نشینی ہوئی سلطان جہاں بیگم کی. ظاہر بات ہے بھائی ان کی 2 لڑکیاں تھیں شاہجہاں بیگم کی، ایک سلیمان جہاں تھی، ایک سلطان جہاں. سلیمان جہاں کے بچپن انتقال ہو گیا جن کے نام سے سلیمانیہ اسکول ہے، مدرسہ سلیمانیہ تھا. دوسری لڑکی تھی سلطان جہاں، 2 لڑکیاں تھیں. تو سلطان جہاں ظاہر بات ہے کوئی تھا ہی نہیں تو نواب ہوئی. اچھا یہ جو آپ نے بات بتائی وہ بالکل صحیح ہے کہ انہوں نے ان کی دیکھ ریکھ جس طریقے سے کی شاہجہاں بیگم نے. لیکن دودھ کا جلا جو ہے چھاچھ بھی پھونک پھونک کے پیتا ہے. سکندر جہاں بیگم بھگت چکی تھیں خاندان میں شادی کر کے، اس لیے نہیں چاہتی تھیں. شاہجہاں بیگم کی شادی ایک جو ملازم پیشہ سے اس سے کی تھی، جو ملازم تھے، باقی محمد خان کے باپ بھی ملازم تھے فوج میں، وہ بھی ملازم تھے، ان سے کی تھی تاکہ کوئی جھگڑا پیدا نہ ہو. جیسے جہانگیر خان حکومت حاصل کر لی تھی ویسے سلطان جہاں کے ساتھ ہوا، کیونکہ وہ لوگ چاہتے تھے یہاں کی شادی کر لیں. یاسر احمد خان کے والے چاہتے تھے، یاسر احمد خان کا تھا، اور یہ چاہتے تھے کہ ہمارے لڑکے شادی کر لیں، صدیق حسن خان. تو وہی آ جاتا معاملہ. تو انہوں نے وہی باہر شادی کی. کہاں؟ جلال آباد سے تھے یہ احمد علی خان، اور شادی کی ان سے. اچھا ان کا کیا رول ہوتا تھا؟ جیسے ملکہ انگلینڈ میں ہوتا تھا، ملکہ ہے نام کا بادشاہ ہے، وہی بھوپال میں ہوا. اچھا اب جب یہ نواب ہوئیں تو ظاہر بات ہے کہ ان کی تربیت جو تھی وہ 3 لوگوں کے بیچ میں ہوئی تھی، قدسیہ بیگم، سکندر بیگم، شاہجہاں بیگم. تو ان کا جو روٹین تھا تعلیم کا اور دوسری چیزوں کا، انہوں نے تعلیم پہ بہت زور دیا. سلطان جہاں بیگم نے تعلیم پہ بہت زور دیا. اور سب سے پہلے یہاں کھولا گیا نوبل اسکول. یہ کسی کو شاید نہیں معلوم. یہ اسکول جو تھا یہ تھا جو آج کل آپ جس کو کہہ رہے ہیں پرانا ہاسپٹل جو ہے نا، یہ نہیں پرانا ہاسپٹل سلطانی ہاسپٹل یہاں کھلا تھا نوبل اسکول. اس پر صرف جاگیرداروں کے بچے ہی تعلیم حاصل کر سکتے. یہ بتا دوں میں آپ کو، جب انہوں نے تعلیم عام کی تو لوگوں نے جا کر صاحب تعلیم عام کی تو انہوں نے اس کو ختم کر کے الیگزینڈر اسکول کیا. پھر الیگزینڈر جو تھا وہ الیگزینڈر جہانگیریہ ہوا. اچھا یہ سلطان جہاں کی ایجوکیشن کے سلسلے میں NCERT نے، گورنمنٹ آف انڈیا نے جو ہے ایجوکیشن سسٹم کے اوپر ان کے انٹرسٹ کے اوپر جو ہے ایک کتاب چھاپی. اور یہ خالی ایک والیوم نہیں چھپی، 5-6 والیوم میں چھپی ہے. اس کے بارے میں آپ کو اچھا پبلیکیشن 6-7 بار. اچھا اس کے بعد انہوں نے مطلب جو ایڈمنسٹریشن کمزور ہو چکا تھا اس کو مضبوط کیا. اور سب سے پہلے یہاں بلدیہ قائم ہوئی، جس کو آج کل آپ میونسپل کارپوریشن کہہ رہے ہیں، وہ قائم ہوئی 1920 میں. اس میں انہوں نے اپنے لڑکے حمید اللہ خان کو، اس وقت نواب نہیں تھے، ان کو اس کا انچارج بنایا تھا. وہ بھوپال کے اندر 1922 میں سروے ہوا مکانوں کا، جو میرے پاس موجود ہے اس کی سروے رپورٹ 1922 کی. یہ 1918 سے 1923 تک ہوا تھا. سروے ہوا یہ سے
जिसे मेरा घर का भी है, ये देख लीजिए, ये मेरे दादा का नाम लिखा हुआ है सैयद अब्दुल बाकी। 12 महल का नहीं, ये यहाँ का, ये घाटी बड़गुन जगह। जैसे कि और ये देखिए आप, ये भी बता दूं आपको, टीसी दिखा दूं मैं अपने बाप की, ये था अलेक्जेंडर स्कूल, जिस पे लिखना पड़ता था कि इनके बाप जागीरदार हैं। जी ये टीसी, इनका जैसे कि एजुकेशन के बारे में बताया गया और शादी के लिए बताया गया कि डिले हो रहा था, वो डिले इस वजह से हुआ था क्योंकि उस टाइम को उनको ब्रिटिश जो आर्काइवल रिकॉर्ड्स हैं उस टाइम को ये पता चलता है उनको शादी की परमिशन के लिए ब्रिटिश गवर्नमेंट से अप्रूवल लेना पड़ता था, और ब्रिटिश गवर्नमेंट भी सोच समझ के ये अप्रूवल देती थी कि ये हमारे साथ रहेंगे, कि हमारा अपोज करेंगे कि वो कैसे हैं, इसलिए इनको लेट किया गया था। और अगले एपिसोड में हम आपको ये बताएंगे जो किस्से इनकी शादी से रिलेटेड हैं, कि जो सिद्दीक हसन खां के ख़ानदान और यासीन महल के अंदर जो उस टाइम पे कहें तो जो हादसा पेश आए इस शादी से रिलेटेड, वो अगले एपिसोड में आपको बताएंगे। आज की एपिसोड के से हम आपसे शुक्रिया करते हैं। आज के लिए इतना ही, अगले एपिसोड में आपसे सब्सक्राइब कीजिए।